السلام علیکم ناظرین، احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی شیر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ 3 پروگرامز میں گلگت بلتستان کے انتخابات 2026-2027 کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاسی گہما گہمیاں کس حد تک عروج پا رہی ہیں اور عوام کی توجہ کس طرف ہے۔ جو کینڈیڈیٹس ہیں اور سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ عوام کے سامنے کس نیریٹو کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جو صورتحال ہے، امریکہ، اسرائیل اور ایران کی وار سے جہاں پاکستان متاثر ہوا وہاں گلگت بلتستان بھی متاثر ہوا۔ آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد گلگت بلتستان میں حالات بھی کچھ کشیدہ ہوئے تھے۔ ان حالات کی وجہ سے سیاسی جو گہما گہمیاں ہیں، جو الیکشن کا ماحول ہے، اس پہ کس قدر اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یا اگر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ الیکشن اناؤنسمنٹ تک رہیں گے بھی یا نہیں، یا ان حالات کی وجہ سے ممکنہ طور پہ انتخابات ملتوی بھی ہو سکتے ہیں، اس کی تاریخ بڑھائی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ آج ہم نے زحمت دی ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار منظر شگری صاحب کو۔ منظر شگری صاحب سے ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ منظر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ الیکشن سر پر ہیں، ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی تاریخ اناؤنس بھی نہیں ہوئی ہے۔ الیکشن مگوئیاں یہ بھی ہیں کہ الیکشن ممکنہ طور پر ملتوی بھی ہو سکتے ہیں، مگر الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی سچ وضاحت بھی سامنے نہیں آ رہی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت میں ہو پائیں گے؟ شکریہ علی شیر صاحب، ایک تو ہیپی برتھ ڈے۔ بہت شکریہ۔ تو آپ بھول گئے ہوں گے، باقی مجھے تو یاد ہے۔ باقی جو آپ کا انٹرو تھا بڑا خوبصورت تھا کہ الیکشن ہو پائیں گے نہیں ہوں گے، ڈیٹ کیوں نہیں دی جا رہی ہے، یہ ساری چیمگوئیاں آج سے نہیں، ڈے 1 سے ہے۔ جب 24 نومبر کو ہماری جو اسمبلی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد ہی فوری طور پہ ہنگامی طور پہ ایک ڈیٹ دے دی گئی، جس پہ بعد آل پارٹیز کی وجہ سے انہوں نے اس کو پاسپون کیا۔ نئی کوئی ڈیٹ کا جو اس سے آپ کو پتہ ہے ابھی تک نہیں ہوا۔ اگر مئی میں انتخابات ہونے ہیں تو آج مارچ کی، جب ہم آپ کے آن ایئر ہے 13 تاریخ ہے، بالکل سو ڈیٹ ہے، تو آپ کو 60 ڈیز، مئی سے 60 ڈیز پہلے آپ نے الیکشن شیڈول دینا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں دی۔ پچھلے دنوں چیف الیکشن کمشنر سے راجہ شہباز سے میری بات ہو گئی تھی کوئی ٹیلی فونک واٹس ایپ پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپریل اینڈ اور مئی فرسٹ ویک، کیونکہ محرم اور آپ کا رمضان کے درمیان الیکشن کو کروانا تھا۔ بالکل منیش پلان یہ تھا۔ بالکل اب چونکہ کچھ چیموگوئیاں ہو رہی تھی، اس میں پچھلے عرصے امجد ایڈوکیٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہے، سابق رکن اسمبلی یا اپوزیشن لیڈر بھی رہے، ان کا ایک دعویٰ تھا کہ کچھ طاقتیں جو ہے اس کو الیکشن کو پاسپون کروانے کے لیے، وہ اشارہ ان کا تھا مسلم لیگ نون کی طرف۔ اچھا، تو مطلب یہ ایشوز تھے۔ تو جب ہم نے کسی اور سے بھی رابطہ کیا، ان سے بھی ہم نے انفارمیشن لینے کی کوشش کی، تو مسلم لیگ نون کی کل میں حافظ الرحمان صاحب کی ایک سپیچ سن رہا تھا، جو تانگی داریل کے جی بی شمولیتی پروگرام، وہاں پہ بھی ان کا تھوڑا سا انسٹا جو تھا وہ وسطی مشرقی اور اپنا خلیجی جو ممالک کی صورتحال ہے اس کی بنیاد پہ وہ بھی الیکشن کے پاسپورٹ والا کوئی اس طرح کا ایک بیانیہ بنا رہے تھے، بن رہا تھا۔ تو بڑے خطرات محسوس ہو رہے ہیں، باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تباہ والی بات ہے، کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ بالکل نہیں آیا ہے۔ اب چونکہ مینڈیٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے جون سے پہلے الیکشن اس لیے کروانا کہ آپ نے جون کا بجٹ اسمبلی سے پاس کرنا ہے۔ اسمبلی سے جب آپ بجٹ پاس کریں گے تب آپ اس بجٹ کو 1 جولائی کو ایکسپینڈیچر کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اب پھر اس کے لیے پتہ نہیں، اب کیونکہ گلگت بلتستان ویسے بھی کوئی آئینی صوبہ تو ہے نہیں، ایگزیکٹو آرڈر پہ ہے، ہو سکتا ہے گورنر سے کوئی آرڈیننس نکلوا دے اور کیبنٹ سے بجٹ پاس کروا کے اس کو ایگزیکیوٹ کر لے۔ یہ تو گلگت بلتستان ہے، یہاں پہ سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اس طرف کچھ اشارے بھی دیے جا رہے ہیں۔ میری یہاں اسلام آباد میں کچھ سیاسی شخصیات کے ساتھ بیٹھکیں ہوتی ہیں، تو میں ان سے جب یہ بات کرتا ہوں کہ الیکشن کی آپ کی چاہے مگوئیاں، آپ کے تحفظات بھی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشن کی تاریخ بڑھ جائے، تو میں جب ان کو یہ کہتا ہوں کہ جون میں تو بجٹ پیش کرنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بجٹ نگران حکومت پیش کرے گی اور منتخب جو اسمبلی ہے وہ بجٹ پیش کرنے سے قاصر رہے گی؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، پاکستان میں بھی جب نگران حکومت بنائی گئی تھی تو نگران حکومت میں ٹائم فریم میں تو الیکشن نہیں ہوا ہے، وہ ایکسٹینڈ ہوتا گیا ہے، تو گلگت بلتستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی کہ وفاق کی وہ ایگزامپل وہاں کوڈ کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، جمہوری تقاضا، آئینی تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ الیکشن کے لیے کیبنٹ جو ہے، کیبنٹ بجٹ پاس نہیں کرتی ہے، کیبنٹ بجٹ کی منظوری دیتی ہے اسمبلی میں پیش کرنے۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ پبلک کا ہوتا ہے، کسی کیبنٹ کا نہیں ہوتا ہے۔
یہ پبلک کا بجٹ ہے, ٹیکس پیئر ہیں آپ, پاکستان کے سٹیزن ہیں آپ, ٹیکس پیئر ہیں آپ, اپنا پے کر رہے ہیں, اسی کا حساب کتاب بننا ہے اور اسی کو ایکسپینڈیچر ہونا ہے. اگر چونکہ جمہوری نظام, ہم فیڈرل لیول کی بات کرتے ہیں یا کسی پروونس کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے پاس تو ابھی اس لیول کا جو نظام ہے بننا چاہیے وہ جمہوری نظام نہیں ہے. یہاں پہ سب کچھ چل سکتا ہے, ایک بیوروکریٹ بھی کر سکتا ہے, کسی نگران کیئر ٹیکر کے ساتھ بھی کروا سکتے ہیں, یہاں پہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہاں سب کچھ ہو مطلب دیکھیں نا کہ آپ, مطلب آپ ایگزامپل دے دوں آپ کو, دیکھیں آپ کی سمری کب گئی تھی گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ کی ججز کے لیے, کتنے مہینے ہو گئے, کتنے مہینے گزر گئے. چیف جج صاحب ہمارے محترم, ان کی سمری صرف 24 آورس میں اپروو ہو کے وہ بچ گئے. اب بھی سپریم اپیلیٹ کورٹ جو ہے ہمارا پیرالائز ہے پچھلے 9 سالوں سے ایسا ہی ہے. نہیں ہے پرابلم, یعنی ہو تو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے آفیشلی, اگر کسی کی نیت صاف ہو. نہیں ہے تو آپ کا کام 12 سالوں میں جوڈیشری میں بھی نہیں ہو سکتا ہے, آپ پولیٹیکلی بھی نہیں ہو سکتا ہے, انتظامی طور پہ بھی 12 سال تک کا آپ کا کام سیٹ اپ ہو سکتا ہے. پہ آئے تو گلگت بلتستان کے الیکشن کی بھی مثال اس طرح ہے, اگر یہ چلائے تو 12 سال بھی چلا سکتے ہیں, چاہے تو 12 دن کے بعد الیکشن بھی کروا سکتے ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کمزور. دیکھیں آپ کے پاس پولیٹیکل پارٹیز میں کس نے اقتدار میں آنا ہے؟ نون لیگ نے آنا ہے, پیپلز پارٹی نے آنا ہے, استحکام پاکستان پارٹی نے آنا ہے, پھر وہ ساتھ 1-2 مولانوں والی پارٹیاں ملا کے, جیسے پیچھے گلبر صاحب کی حکومت تھی, کامن ایک گورنمنٹ تھی, سیم اسی طرح کی گورنمنٹ بنانی ہے. رہی بات پی ٹی آئی کی, تو پی ٹی آئی کو کی کوشش یہ ہوتی کہ اس کو ہم مائنس کریں, لیکن مائنس پی ٹی آئی نہیں ہوگی. اور کرنے پہ ہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ایک ہی رات کے اندر ایک اپلیکیشن موو ہو جاتی ہے کورٹ میں, اور اس پہ سنوائی بھی ہوتی ہے, راتوں رات اسمبلی کو تالے بھی لگائے جاتے ہیں, سیکیورٹی فورس بھی بٹھائی جاتی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اندر بم ہے. پھر مجھ جیسے کہ پٹائی بھی ہوتی ہے. آپ جیسے سینئر صحافی نے جب سوالات اٹھائے تو آپ پہ حملہ بھی کیا گیا ہے, اور کہا گیا جی کہ بم ہے, اور اس بم کی آج تک کوئی اطلاع نہیں ملی کہ وہ بم کس نے فیڈ کیا تھا. اگر کسی نے غلط اطلاع دی تھی تو جس نے غلط اطلاع دی تھی وہ کون تھا, وہ آج تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا. جو کرنے والے مینیجر کہیں بیٹھا ہوا تھا, جیسے آپ کا, چونکہ میں اور آپ جب گفتگو کر رہے ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں, تو مینیجر آپریٹ کرنے والا تو کہیں اور بیٹھا ہے. گفتگو میری آپ کی ہے, جو اس نے سیٹلائٹ کے تھرو جا کے پبلک تک پہنچانا, وہ بیسیکلی آپ کا ایم سی آر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, ایم سی آر کہیں اور اس دن بیٹھا ہوا تھا, وہ تو ہمیں سب کو پتا, وہاں سے ڈائریکشن وہیں سے ہمیں آتی ہے ایم سی آر سے. اچھا منظر بھائی صاحب, ایک ثانیہ ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے ملک ہے, سب سے پہلے اپنے املاک ہیں, سب سے پہلے اپنے ادارے اور اپنے لوگ ہیں. یہ اشتعال اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا کہ املاک کو آگ لگائی جائے, املاک کو نقصان پہنچائے جائے. جذبات کا اظہار جمہوری اور علاقائی روایات اور اقدار کی بنیاد پہ بھی ظاہر کیا جا سکتا تھا. ظاہر ہے دنیا کے سبھی مسلمانوں کو شدید دکھ پہنچا تھا اور سبھی غم میں تھے کہ رہبر معظم کی شہادت ہوئی, اور اس شہادت کے احتجاج میں عوام نکلے, جلاؤ گھیراؤ کیا, توڑ پھوڑ کیا. اس کے رد عمل میں حکومت بڑی سٹرکٹ پوزیشن پہ چلے گئی, سیکیورٹی ادارے بھی بڑی سٹرکٹ پوزیشن پہ چلے گئے. انہوں نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی کہ جنہوں نے ریاستی املاک کو جلایا ان کا ملٹری کورٹس میں کیسز چلیں گے, اور جنہوں نے سول املاک کو جلایا ان کے سول عدالتوں میں معاملات جائیں گے. دوسری طرف سے بھی شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے, تقاریریں بھی ہوئی ہیں جس میں بڑے سخت قسم کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کے اثرات الیکشن تک رہیں گے یا یہ پہلے کہیں وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ شکریہ. چونکہ آپ کا کوشچن بڑا خوبصورت ہے, افسوسناک واقعہ ہے, اور جو حالات پیدا ہوئے اس ثانیے کے بعد گلگت کے اور سکردو کے اندر, وہ بڑے افسوسناک ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آپ والی بات ہے, جیسے آپ نے انٹرو میں لیا, سب سے پہلے آپ کا گھر ہے. بالکل, سب سے پہلے آپ کا گھر میرا ہے, آپ کا گھر آپ کا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کو محفوظ کرنا ہے. ثانیہ ہوا, گھر میں کوئی بھی بڑا ثانیہ ہو سکتا ہے, اس ثانیے کا اپنا ایک احترام ہوتا ہے, اپنا ایک ریگارڈ ہوتا ہے. اگر آیت اللہ خامنائی صاحب مجتہد تھے, اس کے مقلدین بہت زیادہ تھے دنیا پر میں, اس کے ساتھ جو ثانیہ ہوا, تو اس کے بعد لوگوں کو جہاں پہ ان کی لیڈرشپ, جہاں پہ ان کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. ناظرین بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے گا.
احوال گلگت بلتستان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جی منظر صاحب. چونکہ یہ جو افسوسناک حادثات ہوئے ہیں گلگت اور سکردو سٹی میں، اور سکردو میں تو بڑا ہی افسوسناک واقعات ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سکردو میں اس لیول کے آج سے پہلے حادثات نہیں ہوئے تھے جس طریقے سے مطلب سرکاری، نجی، پھر ہماری عسکری املاک کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے یہ حادثات جو تھے نا وہ دل ہلا دینے والے تھے. بالکل ایسے ہی. اگر ہم گلگت کی بات کرتے ہیں جہاں جس اسٹیشن پہ میں خود بھی موجود تھا، وہاں پہ بھی جو حادثات ہوئے وہ بھی ایک ایسا تھا کہ ممکن دو چیزوں کی جو ہمیں واضح طور پہ اگر ہم اس پہ تھوڑی سی اسٹڈی بیک پہ جاتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو رہی تھی. ایک تو ہماری مینجمنٹ جو حکومتی یا ایڈمنسٹریشن کی مینجمنٹ ہوتی وہ کمزور تھی، اور ایک کمزوری اس مینجمنٹ کی تھی جو لوگوں کو لے کر جلوس جلسے کی شکل میں جا رہے ہیں. بالکل. کیونکہ اب منیجر کون ہے ان کا؟ وہی میرا عالم دین جو مجھے لے کر گیا. بالکل. پھر اس میں چھوٹے بچے ہیں، ان کو جب وہ مینیج نہیں کر سکتے ہیں ان کی انتظامی، کیونکہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد ہوتا یہی ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس ریلیجس سینٹر ہے، مساجد ہے، آپ وہاں پہ جمع ہو جائے، آپ نے قرآن خوانی، ہم نے قرآن خوانی کرنی ہے، ہم نے احتجاج کرنا تو وہیں پہ کرنا ہے. عراق میں احتجاج اسی طرح ہوا، آپ کا دنیا بھر کے ممالک میں اسی طرح احتجاج ہوا. وہ وہاں پہ بیٹھے جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے، یونٹی کا اظہار کیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے روحانی پیشوا تھے، ہمارے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن جو مینجمنٹ تھی نا دونوں سائڈ سے، وہ دونوں سائڈ سے مس مینجمنٹ تھی. پولیس فورس آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئی، گولیاں بھی چلی، انسانی زندگیاں بھی بہت برے طریقے سے ضائع ہو گئی. ہمارے جو آرمی کے 3 شہادتیں بھی اس میں ہوئی فوج کی، اور اس کے اندر جو عام بچے، معصوم بچے، چھوٹے، یقین جانے 16 سے 16 سال سے 21-22 سال کے، دیکھیں ینگ ایج کے وہ ہے جن کی شہادتیں ہو گئی، وہ بھی شہید، ہمارے آرمی کے جوان بھی شہید. یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا. خیر بار کہ اس کو مینیج کیا گیا ہے بڑے اچھے طریقے سے، مطلب اس کو خاص کر آرمی نے اس کی مینجمنٹ بڑی پیارے طریقے سے کی. کرفیو بے شک نافذ ہوا، لیکن کرفیو سول کرفیو تھا. آرمی روڈ پہ نہیں آئی. بڑے اچھے طریقے سے، پولائٹ طریقے سے کمانڈر جو تھے انہوں نے سکردو بھی وزٹ کیا، چیف منسٹر نے سکردو وزٹ کیا، چیف منسٹر نے گلگت کے دورے کیے، سب کچھ کیا. مینجمنٹ ہو گئی. اب تک کل کی جو آپ نے لاسٹ خبر آپ نے ہی کی ہوگی، تمام چیزیں کی ہوگی، بڑی اچھی مینجمنٹ ہوئی. اللہ کرے کہ یہ ماحول ہمارا بہتر رہے. جہاں پہ اس کا امپیکٹ الیکشنز کے اوپر ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جناب یہ تدفین بھی ہو گئی، لاشیں بھی دفن ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ابھی تو حالات بہتر ہوں گے. میں نے کہا بہت بہتر ہوں گے. کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہمارے جو بعض مذہبی رہنما ہیں، بعض ہمارے پولیٹیکل رہنما ہیں، وہ سارے جائیں گے، وہ جو معصوم بچے شہید ہوئے ان کے گھروں میں جائیں گے، جا کے 10 موبائل والے آئی فون کے لے کر جائیں گے، ان کی ٹک ٹاک بنائیں گے، وائرل کریں گے، نئے نوحوں کے ساتھ، نئے ترانوں کے ساتھ کر کے جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم چلائیں گے. مر گئے معصوم لوگ، لیکن اثر انداز ضرور ہوں گے کچھ ایریاز کے اندر. مطلب بلتستان میں بھی ہو گئے. بلتستان کا کیونکہ ریجن کے اندر تقریباً 9 گلگت بلتستان اسمبلی کی نشستیں بنتی ہیں، وہاں پہ کافی اثر انداز ہو گئے. ایسے ہی گلگت میں خود حلقہ 1 2 3 بالکل وہاں پہ بھی اثر انداز ہوں گے. 12 حلقے بن گئے. کچھ جو ہے دیامر میں اس کا اثر اتنا نہیں پڑے گا. وہ تھوڑے سے ان چیزوں سے وہ اسٹور کے بھی دونوں حلقوں میں شاید اتنا اثر نہ پڑے. نہیں وہاں پہ بھی نہیں ہوگا. وہاں پہ بھی پولیٹیکل الائنس اور بہت ساری چیزیں کامن ہے. پھر یہ کم سے کم ان حلقوں کے اوپر گلگت کے 3 اور بلتستان کے جو 9 حلقے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ضرور ہیں. مدر صاحب یہ جو حلقے آپ گنا رہے ہیں، بلتستان کا ہمیں مرکزی کردار ہوتا ہے کسی بھی جماعت کو اقتدار کا راستہ دکھانے میں. 9 حلقے بلتستان کے ہیں، اوبیسلی وہاں پہ اثر پڑنا ہے، اور گلگت کے تینوں جو حلقے وہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، تینوں حلقے وہاں پہ بھی اثر پڑے گا. تو اس صورتحال میں نون لیگ گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ متاثر نظر آ رہی ہے، اور پیپل پارٹی ابھی تک خاموش پالیسی ہے. جیسے وفاق میں ہوتا ہے کہ اگر شہباز شریف حکومت کی طرف سے عوام کے خلاف کوئی بڑا اقدام ہوتا ہے، جیسے پیٹرول کی قیمتیں 55 روپے کی گئی، تو پیپل پارٹی نے اس کا احتجاج کیا، احتجاج بھی کرتی ہے لیکن اس حکومت کے ساتھ بھی رہتی ہے. اور گلگت بلتستان میں بھی اسی طرح کی ایک ایگزامپل نون لیگ اور پیپل پارٹی نے کوٹ کی، بلکہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے. ایک چند کرداروں پہ جو ایک پارٹی سے منحرف تھے
ان کو اقتدار دنیا کی ایک نئی مثال بن گئی نا. نئی مثال بن پی ٹی آئی کو پورے پاکستان میں مائنس کیا گیا اور پی ٹی آئی کے ماتحت جو ہے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور نون نے ان کے ماتحت بیٹھ کے ان کی مینجمنٹ کے ماتحت بیٹھ کے حکومت چلائی. یعنی یہ کرسی آپ کی، یہ کرسی میری والا بالکل برابر. عوام نہیں سمجھتی ہے ان سیاسی اقدامات. آپ نے جو ابھی ڈسکس کیا نا، دیکھیں وفاق کی حکومت، وفاق میں نون کی حکومت ہے، عوام اس چیز کو دیکھتی ہے یار نون کی حکومت ہے، نون ہمیں کیا دے گی. لیکن اس دن سے نون کے خلاف پوری نیشنل لیول پہ آپ کو پتہ ہے جس دن پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی تو اس کے بعد سوشل میڈیا کو ڈاؤن کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کیونکہ بہت بڑی کمپین چلی، لانچ ہوگی. اسی طرح گلگت بلتستان میں اب آج کل وہ ایک تو 100 میگا واٹ والا شہباز شریف صاحب کا وہ تھا سولر، ابھی وہ گھر گھر سولر سکیم والا منصوبہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ حفیظ الرحمان صاحب جڑے بڑے سمجھدار ہے اور وہ رات بھر سوچتے ہیں، دن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، بڑے سمجھدار ہے تو وہی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، اس کی بھی کہیں جمہوریت نظر نہیں آئی پچھلے حکومتوں کے ساتھ. جیسے ان کا اٹھک بیٹھک اور معاملات چلتے رہے. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں وہ حضرت ہمارے بھائی ہیں گلبر صاحب جو ایکس چیف منسٹر ہیں، ان کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی حد تک 2-3 سیٹیں جو لیں گے وہ کسی حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے. بالکل. لیکن نون اور پیپلز پارٹی کو لوگ سمجھ چکے ہیں. لیکن وہ سیناریو سے اچھا اس میں ووٹ کے جیسے آپ نے بات کی نا، جو آپ نے بتایا نا اس کا اثر پڑے گا، اثر بہت زیادہ پڑے گا. پی ٹی آئی کا جیسے یہ حادثات جو ہوئے اس لیول کے حادثات میں زیادہ ووٹ جو ہے نا پی ٹی آئی کو جائے گا، ان کا کینڈیڈیٹ ہو یا نہ ہو. اگر وہ کینڈیڈیٹ سلیکشن اچھی سلیکشن کی طرف جاتے ہیں تو ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کو جا سکتا ہے. گراؤنڈ پہ چونکہ ان کی لیڈرشپ ہی موجود نہیں ہے. لیکن گراؤنڈ پہ اگر وہ یہ کہیں کہ علی شیر صاحب کو ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ دے دیا ہے، بلے کا انتخابی نشان بھی نہ ہو تو علی شیر کو ووٹ ضرور پڑے گا. یہ صورتحال ہے. حفیظ صاحب نے تو ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے اس ثانیے کو 9 مئی کے ساتھ تشبیہ دے دی انہوں نے. یار یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ دیکھیں 9 مئی ایک الگ ثانیہ ہے اور گلگت کے واقعات، کادو کے واقعات تھوڑے سے الگ ہیں. 9 مئی میں بھی شاید اتنے بڑا حادثات نہیں ہوئے تھے. 9 مئی کا حادثہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا گلگت اور سکادو کا حادثہ. یہ بڑا حادثہ ہے. اس میں دونوں سائڈز پہ کیجویلٹیز ہیں، شہادتیں ہیں، دونوں کو ہم شہید کہیں گے. ایک طرف معصوم چھوٹے بچے ہیں، ایک طرف ہمارے فوج کے جوان ہیں اور وہ بھی ڈیوٹی کرنے والے. بالکل ایسے ہی. اس سے ہمارا جو اچھا خوبصورت چہرہ تھا خاص کر بلتستان کا اور گلگت کا، وہ ہمارا جو ہے وہ منفی نظر آنے لگا. بالکل. تو ہمیں اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے طرح، کیونکہ ہاں غلطی ہوئی ہے، مینجمنٹ کی دونوں سائڈ سے غلطیاں ہیں. ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ اور ہمارے جو علماء کرام تھے جو اس کو مینیج کر رہے تھے ان کی بھی غلطی ہے. ہم ایک کو الزام نہیں دے سکتے ہیں. جو جوڈیشل انکوائری کی بات ہو گئی، دیکھیں اس میں دونوں مینجمنٹس کی غلطیاں. میری کچھ مذہبی شخصیات سے بات ہوئی تھی، چونکہ میرے لیے یہ بڑی حیران کن سی بات تھی کہ رہبر معظم کی شہادت پہ گلگت بلتستان میں اچانک سے لوگ نکل کے اس قدر اشتعال کے ساتھ جا کے جلاؤ گھیراؤ کریں گے. یہ میرا ذہن ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. صرف شہادت پہ اتنا بڑا ری ایکشن کیسے دیں گے؟ ان سے میں نے جب جاننے کی کوشش کی، کردنے کی کوشش کی، تو کچھ چیزیں انہوں نے مجھے اشارتاً یہ بتائی کہ دیکھیں جی کہ گلگت بلتستان میں ہمارے یہ جو نوجوان تھے ان میں اشتعال پہلے سے تھا، پہلے سے یہ بھرے ہوئے تھے، ان کے جذبات لبریز تھے. ہمارے ساتھ زیادتیاں مسلسل ہوتی آ رہی ہیں، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا. میں آپ کا کوشچن پورا سمجھ گیا. سر دیکھو محرومی کی بات کرتے ہیں نا، سیاسی بنیادی جو ہمارے ایشوز ہیں، پانی کے ہیں، بجلی کے ہیں، ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، ہماری بنیادی آئینی مسائل ہیں، وہ ایشوز بھی تھے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ سر ایک یوتھ جو ہے اس وقت پاکستان کا جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کی بجائے خان کو زیادہ چاہ رہے ہیں. تو وہ مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ یار خان کے ساتھ بھی زیادتی ہوا، پاکستان میں کچھ لوگ مل کے مینیج کر کے حکومت بنا رہے. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس میں ایک ینگ ایج کا جوان، جیسے میں نے 16 اور 21 سال کے ایج کی بات کی، جو وہاں پہ جن کی ہلاکتیں ہوئیں، جن کی ڈیتھ ہو گئی، جو شہید ہو گئے، وہ بچے تھے. ہو سکتا ہے وہ جذباتی ہو کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہو
یہ ان کا اپنا پرسنل فیل ہو سکتا ہے، لیکن وہ ریموٹ کنٹرول مینجمنٹ والا ایسے نظر نہیں آتا۔ صحیح کہہ رہے۔ حادثاتی طور پہ ہے حفیظ صاحب کو اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ میں، وہ اس کا اپنی ایک رائے ہے۔ امجد صاحب خاموش ہیں مکمل امجد طور صاحب پہ، بالکل روزہ رکھے ہوئے ہیں تقریباً، اور خالد خورشید کے خلاف ایک آرٹیفیشل سر اس کو میں نے ویڈیوز خود آ گئی بڑے ہیں جی چیک کہ کیا تھا، ثانیے کے پیچھے خالد خورشید تھا، انہوں نے ہمیں ڈائریکٹیوز دیے تھے کہ یہ کرو وہ کرو، اور بعد میں حکومت نے بھی اس کو ڈینائی کیا۔ ماشاءاللہ وہ تو ہمارے کچھ دوستوں کے گروپس میں شیئر ہوئے، دوستوں نے پیجز بھی اپنے آپ کو جرنلسٹ کرنے والوں نے وہ اپلوڈ کیا، جبکہ وہ چیزیں فیک تھی۔ مجھ جیسا ان پڑھ بندہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ فیک چیزیں ہیں، کسی کی بھی جیسے ابھی خالد خورشید صاحب کے خلاف یہ ہوا، ماضی میں آپ کو پتہ ہے حاجی گلبر صاحب چیف منسٹر تھے، اس کے خلاف اسی طرح کی فیک ایک ویڈیو چلائی گئی تھی۔ اللہ ہر ایک کو عزت دے دے، کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کے احترام کے ساتھ نہ کھیلا جائے، یہ مناسب ہوگا۔ پالیٹکس کے اندر، مذہب کے اندر احترام کو مد نظر رکھ کے جو چلے گا وہ معاشرہ ڈیولپ بہت ہوگا۔ خوبصورت بات کی آپ نے منظر صاحب۔ آپ کو نہیں لگتا کہ گلگت بلتستان کے سیاسی اور سماجی جو صورتحال ہے وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور ایگریشن کی طرف جا رہی ہے؟ سیاسی جماعتیں اور مذہبی شخصیات کو مل کے آل پارٹیز کانفرنس بلا کے خطے کے روایات اور اقدار اور بھائی چارگی کو بچانے کے لیے کوئی ایک نکاتی ایجنڈے لائے عمل کو تیار نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ سب پابند ہو جائیں عمل درآمد کے؟ سچی بات ہے، یہ بتا دوں کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس پہ ایک ٹیبل پہ یہ لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب ان کا استاد محترم جو بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ سٹک لے کے ان کو ایک ٹیبل پہ پھر ایک کلاس میں بٹھا کے ان کو سبق پڑھا سکتا ہے۔ باقی یہ کیونکہ ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں، اس لیے یہ آل پارٹیز کے نام پہ ایک جگہ میں نہیں بیٹھیں گے۔ جب تک استاد صاحب جو ہے سٹک لے کر آگے کھڑے ہوں گے تب یہ بیٹھیں گے۔ بہت شکریہ منظر صاحب۔ منظر شگری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے بڑی بیچ بیچ میں بڑی خوبصورت باتیں بھی کی، بڑے اشارے بھی انہوں نے دیے۔ جو پہلا ایک اشارہ تھا کہ ہمارا سیاسی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کمزور ہے۔ پھر استاد محترم کی بات کی، تو میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے اور گلگت بلتستان کے عوام کے توسط سے استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی جو ثقافت ہے، جو اقدار ہے، جو بھائی چارگی ہے، اسے مقدم جانیں اور اسے بچانے کے لیے، اسے محفوظ کرنے کے لیے، اس میں مزید بہتری لانے کے لیے آپ اپنی چھڑی کا ذرا استعمال سیاسی جماعتوں اور جو دیگر سماجی کردار ہیں ان کی طرف بھی کیجیے گا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔